السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات بھی پیش آئے ہیں. ایک اس میں بڑا واقعہ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے پردہ فرمانے کا بھی ہے. 17 رمضان المبارک حضرت اماں جان نے سن 58 ہجری دنیا سے پردہ فرمایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخر تھا. رمضان المبارک کے شروع میں حضرت اماں جی بیمار ہوئیں. کوئی 66 یا 68 سال عمر تھی. تو 17 رمضان المبارک کو اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک کیا جائے. وہ ہماری عظیم ماں ہیں. اللہ نے ان کو بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے. اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہیں. اللہ کے لاڈلے حبیب کی محبوبہ ترین بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا نام مبارک عائشہ، لقب صدیقہ اور خطاب ام المؤمنین اور کنیت ام عبداللہ ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ بیٹا تو تھا کوئی نہیں، پھر ام عبداللہ کہاں سے ہو گئی؟ حضرت عائشہ کی اولاد کوئی نہیں تھی. جب حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن ہیں، ان کے ہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، تو حضرت عائشہ عبداللہ بن زبیر کو اٹھا کر، بچے کو اٹھا کر بڑی خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحنیک، جس کو ہم گڑتی کہتے ہیں، اپنا لعاب مبارک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میری جتنی بھی سہیلیاں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کنیت ہے. کنیت کہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ میرا نام مشہور ہو جاتا ہے ابو الحسن، ابو الحسین، ابو ریان، ابو روحان. بیٹے کے نام کے ساتھ ابو لگا کے اس کو کنیت کہہ دیتے ہیں. اور حضرت عمر کی کنیت تھی ابو حفص، ان کی بیٹی حفصہ تھیں. تو اس طرح کنیت میری کوئی نہیں ہے، میری سہیلیوں کی کنیت ہے. تو آپ مجھے کوئی کنیت میں بھی رکھنا چاہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھانجا یہ عبداللہ پیدا ہوا ہے، اسی کے نام کی تم کنیت رکھ لو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے تجویز فرما دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی ترین بیوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی جھکاؤ سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان کی ایک عظیم عورت ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 7ویں پشت پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے 11ویں 12ویں پشت پہ جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم
وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سردار ہیں اور ان کی اتنی بڑی شان ہے کہ وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابوبکر اور ان کی جو زوجہ مطہرہ ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ کی والدہ، ان کا نام ام رومان ہے۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں، بڑی عظیم المرتبت صحابیہ ہیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح پہلے عبداللہ ازدی کے ساتھ ہوا تھا۔ عبداللہ ازدی کے انتقال کے بعد ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے 2 بچے حضرت ام رومان کے بطن سے پیدا ہوئے، ایک کا نام عبد الرحمن اور ایک بچی کا نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوئیں۔ ابو بکر کا گھر وہ گھر ہے، ابو بکر کا گھر وہ گلشن صدیقی ہے جہاں سب سے پہلے ایمان کی بہاریں پہنچی تھیں، جہاں سب سے پہلے ایمان کی رونق لگ گئی تھی، جہاں آفتاب نبوت کی کرنیں سب سے پہلے پہنچی تھیں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی ہے، اور کیا کمال تربیت فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی اتنی ذہین تھیں کہ صحابہ اور صحابیات میں کوئی اتنا ذہین نظر نہیں آتا، اتنی ذہین تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بچپن میں ہمارے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا، اور حضرت ابوبکر نے ایک مسجد اپنے گھر کے اندر بنائی ہوئی تھی، وہیں حضرت ابوبکر عبادت کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسجد میں جا کے عبادت فرمایا کرتے تھے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر بنی ہوئی تھی۔ وہ عبادت کرتے تھے، وہاں بڑی رقت انگیز تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں پاس کھیلا کرتی تھی، اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر یہ آیت نازل ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیل رہی تھی، یعنی اتنے بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ اور فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، یہ جو چھوٹی چھوٹی گڑیا ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے قریب سے گزر ہوا تو میری گڑیوں میں ایک ایسا گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، تو فوراً برجستہ جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی دیکھتی تھیں۔ حضرت ابوبکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت پہ بڑی خصوصی توجہ دیتے تھے، اور ابوبکر جیسے شخص سے زیادہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کون کر سکتا ہے؟ بات بات پہ حضرت ابوبکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے تھے، ان کو ہر چیز کے بارے میں بتلاتے تھے، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی بعض دفعہ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ نہ کچھ تنبیہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ کی اصل تربیت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پاک کے مفاہیم سمجھائے۔ حضرت عائشہ میں علم سیکھنے کا بہت شوق تھا، وہ بات بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر بات بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امت کو جو دین پہنچا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر دین کے 4 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اکیلی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوری امت کو دین کا منتقل ہوا ہے، اور باقی 3 حصے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے امت کو دین کے منتقل ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ ایسی علمی جستجو رکھتی تھی، ایسا ان کے اندر علم سیکھنے کا شوق تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم بھی ان کو خوب علمی نکات اور علمی باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ علم سے بھری ہوئی بندی تھی، ان کو اتنا علم تھا، اللہ نے ان کو اتنا ذہن عطا فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ کو 30,000 اشعار یاد تھے۔ زمانے جاہلیت کے شعراء کے 30,000 اشعار حضرت عائشہ کو یاد تھے، قرآن پاک ان کو یاد تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ان سے امت کی طرف منتقل ہوئی ہیں وہ 2210 حدیثیں ہیں جو حضرت عائشہ نے امت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچائی ہیں۔ چند صحابہ ہیں حضرت ابو ہریرہ جیسے جن کی امت تک پہنچائی ہوئی حدیثوں کی تعداد حضرت عائشہ سے زیادہ ہے، ورنہ عورتوں میں تو کوئی ایسی نہیں کہ جس نے اتنی روایات نقل کی ہوں، حضور کی اتنی حدیثیں امت تک پہنچائی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن بہت ہی سادہ تھا، بڑی ہی غربت والی زندگی بسر کی تھی انہوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی ہیں تو صدیق اکبر اپنی ساری مال و دولت، اپنی ساری دولت حضور پر لٹا چکے تھے، اور ان کے گھر کے اندر بھی غربت تھی۔ پھر جب نکاح ہو کے جس گھر وہ آئی ہیں وہ کوئی عام گھر نہیں تھا، وہ بارگاہ نبوت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو غربت کا یہ حال تھا، آپ کا اختیاری فقر اس کا یہ حال تھا کہ 40 دن تک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک 2 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا بھی نہیں جلا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی شکر گزاری، انتہائی صبر کے ساتھ، انتہائی عمدگی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا وقت گزارا۔ آپ بڑی ہی شاکرہ تھیں، آپ اللہ کے خوف سے لرز جایا کرتی تھیں اور بہت رویا کرتی تھیں، اور آپ اکثر روزے سے ہوا کرتی تھیں۔ فل گرمی کے ایام میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہوا کرتی تھیں۔ تہجد کا، اشراق کا، اوابین کا، تلاوت کا ایسا زبردست اہتمام ہوتا تھا کہ کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں آتا تھا، اور اللہ کے خوف سے خوب رونے دھونے والی، لمبی لمبی دعائیں مانگنے والی ہماری اماں جان پوری دنیا کی عورتوں کے لیے سب سے خوبصورت آئیڈیل تھیں۔ بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت عائشہ کو دیکھ لو، عورت جو ہے اس کی عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت عائشہ کو دیکھ لیں، ان کی بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت عائشہ کو دیکھ لیں، حسن حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی، اور مدینہ کے بہت سے بچے جو اعزہ اقربا کے بچے تھے ان کی تربیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صرف روایت حدیث میں ہی نمایاں نہیں ہے، بلکہ امت کو مسائل سمجھانے میں اور مسائل کا استنباط کرنے میں، قرآن پاک کی آیات کی تفسیر بیان کرنے میں، قرآن پاک کے وہ نکات امت کو سمجھانے میں، صحابہ کو سمجھانے میں حضرت عائشہ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ فرمائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پوچھا کرتے تھے اور مسائل کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک محفل، ایک مجلس لگا کرتی تھی۔ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سے صحابہ کوفہ، دمشق اور دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت فرما کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا حلقہ وہ بڑا نمایاں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کا وہ حجرہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ ہے، آپ وہیں پر رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر نابالغ چھوٹے بچے اور عورتیں جمع ہو جایا کرتی تھیں، اور دروازے کے باہر پردے کے پیچھے مرد حضرات جمع ہو جایا کرتے تھے، اور سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تفسیر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی حدیث کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی مسائل کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ سب کو جواب دیا کرتی تھیں اور سب کی تشفی کروا دیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی حضرت عائشہ کا بہت بڑا مقام تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عائشہ کی تصویر دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا
اور فرمایا کہ یہ عائشہ ہیں اور یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے نکاح سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ عائشہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں، یہ صرف دنیا میں نہیں، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی 17 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت اور ان کی برات اور ان کی شان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ اور امت کو جو تیمم کی آسانی نصیب ہوئی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کو بڑا ہی پیار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میرے جب میں عائشہ کے پاس ہوتا ہوں اس وقت میرے بستر پر، عائشہ کے بستر پر وحی نازل ہوتی ہے، عائشہ کے علاوہ کبھی کسی دوسری بیوی کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس سے بھی آپ حضرت عائشہ کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو حضرت عائشہ کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ وہی تو فوراً نازل ہونا ہوتی تھی، وہ نہ حضرت زینب اور نہ حضرت جو ہے وہ ام سلمہ اور حضرت میمونہ اور حضرت ام حبیبہ اور دوسری جو ہماری مائیں ہیں ان میں سے کسی کے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف نہیں لاتے تھے وحی لے کے، وہ صرف اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضل عائشہ علی النساء، عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کے کھانے کو باقی تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ عرب لوگ سرید کا کھانا، سرید سب سے زیادہ شوق سے کھایا کرتے تھے، شوربے میں روٹی توڑ کے بھگوتے تھے اور اس کو کسی طریقے سے پکاتے تھے۔ عرب کے ہاں سب سے زیادہ مرغوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ غذا وہ سرید تھی۔ سرید کے مقابلے میں ہر چیز کو سائڈ پہ کر دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح سرید سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور سب سے زیادہ اعلیٰ ترین غذا ہے، اس طرح حضرت عائشہ کو تمام دوسری میری ازواج مطہرات پر بلکہ پوری دنیا بھر کی عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ناز اٹھاتے تھے، حضرت عائشہ سے بڑی پیار کی باتیں کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ کو عائش فرماتے تھے، حضرت عائشہ کو حمیرہ فرماتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سفر میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ آ رہے تھے، حضرت عائشہ بھی سفر میں بعض دفعہ ساتھ ہوتی تھی، سفر میں کوئی نہ کوئی زوجہ مطہرہ آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھیں۔ آپ نے صحابہ کو ایک وادی میں گزرتے ہوئے حکم دیا کہ تم سب آگے نکل جاؤ، سارے صحابہ آگے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تمہارے ساتھ میں دوڑ لگاؤں، ریس لگاؤں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ جب دوڑ لگائی، حضرت عائشہ اس وقت دبلی پتلی تھیں، حضرت عائشہ آگے نکل گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ بڑی خوش۔ خیر یہ موقع گزر گیا، پھر چند سال بعد اللہ نے دوبارہ ایک ایسا ہی موقع عطا فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سفر میں ساتھ ہیں اور پھر ایک جگہ پہ گزر ہو رہا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم لوگ آگے ہو جاؤ، پھر فرمایا دوڑ لگائیں، پھر دوڑ لگائی۔ اس وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وزن کچھ بڑھ چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے اور آگے نکلنے کے بعد حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ حاضی بتلکا، یہ اس کا ادلا بدلہ ہو گیا، پچھلی دفعہ تم جیت گئی تھی، اس دفعہ میں جیت گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنا پیار، اتنا پیار۔ حضرت نام میرے ذہن سے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جب بھی کسی مسئلے میں مشکل پیش آتی تھی، ہم جا کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور حضرت عائشہ کی جواب سے ہماری تشفی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فصیح و بلیغ میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔
امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ تابعین کے سردار ہیں، بہت بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا علم ایک طرف کیا جائے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کا علم بھی ایک طرف کیا جائے، اکیلی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان سے زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر آ کے مسئلہ پوچھتے ہوئے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک خاص خیمہ لگا کرتا تھا، اور وہ خیمہ سب کو پتا تھا کہ یہ خیمہ حضرت عائشہ کا ہے، اور پوری دنیا سے مشرق و مغرب سے آئے ہوئے مسلمان اس وقت کے جو تابعین تھے وہ آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ کے باہر آ کے اپنے علم کی تشنگی دور کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ سے مسائل کا پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ان کو ان کے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی سخی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھی تھی، اسی سخاوت سے وہ خود اتنی سخی تھی کہ ایک مجلس میں 1,00,000 درہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ 1,00,000 درہم جیسی خطیر رقم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کی گئی۔ اسی وقت وہاں حضرت عائشہ نے اپنی باندی کو یہ اتنے درہم فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ، سارے درہم خرچ کر دیے۔ صرف 2-3 درہم رہتے تھے۔ حضرت عائشہ کی باندی، ان کی جو وہاں گھر کی خادمہ تھی، اس نے کہا کہ اماں جی ہمارے پاس تو افطاری کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، آپ نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے تو افطاری بھی ابھی کرنی ہے، تو آپ نے تو سارے تقسیم کر دیا۔ انہوں نے فرمایا چلو یہ 2 درہم ہے، اس کا کوئی سامان وغیرہ خرید لو۔ فوراً سارے کا سارا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا برملا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے بھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نکاح کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک رسی ہوتی ہے، اس رسی کو مضبوط گرہ لگا دی جائے کہ وہ کھلنے کا نام نہ لے، میں تم سے ایسی مضبوط محبت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ خوش ہو گئیں اور بعد میں کہتی ہیں کہ میں کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی کہ آپ کی اس گرہ کا کیا حال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے وہ گرہ ویسے ہی مضبوط ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی، وہ ویسے ہی توانا ہے، تمہاری محبت ویسی میرے دل میں ویسی برقرار ہے۔ فرماتی ہیں ایک دفعہ ایک حبشیہ عورت وہ مسجد کی طرف آئی اور وہ کرتب کر رہی تھی، اور بعض روایات میں نے پڑھا چند حبشی تھے، وہ کوئی کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ وہ گھر میں تشریف فرما تھی، ان کو کچھ آواز آئی، انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ حبشی کرتب دکھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کی کہ آپ بھی جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو؟ جی یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جھک گئے، حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کا سہارا لے لیا اور تھوڑی سی اوٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں ہو کے دیکھنے لگی، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کافی دیر تک ویسے ہی کھڑے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے
उन हबशियों को देखने का इतना शौक़ नहीं था, मुझे तो ये लुत्फ़ आ रहा था कि मेरे सरताज इतने अजीम इंसान होते हुए कैसे मेरे लिए झुके हुए खड़े हैं और मेरा वज़न बर्दाश्त करते हुए मुझे देखने का मौका दे रहे हैं। मैं इसी को देखते हुए और आपकी मोहब्बत को देख देख के खुश हो रही थी। उससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी लाडली बीवी हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल वफ़ात में बीवियों के घर थे, बीवियों का रोज़ाना एक एक घर का नंबर आता था। तो हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना पूछते थे कि आज किसकी बारी है, और आपकी चाहत ये थी कि बीमारी के अय्याम मैं हज़रत आयशा के घर गुजारूं, और बीवियों को भी इसका अंदाज़ा था कि हज़रत आयशा के घर जाना चाहते हैं। लिहाजा बीवियों ने मुत्तफ़िक़ा होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की, इकट्ठे होकर दरख्वास्त कर दी। बल्कि आपने पूछा कि मैं बीमारी के घर, अगर बीमारी के दिन आयशा के घर गुजार लूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ने अर्ज़ की कि जी या रसूल अल्लाह, आप आयशा के घर। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले आए, और बीमारी के दिन आखिरी तकरीबन एक हफ़्ता हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गुजारा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने प्याले से पानी या दूध पीने लगी थी। उन्होंने जब पानी पी लिया या दूध पी लिया, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से जब वो प्याला पकड़ा, बचा हुआ पीने का इरादा फरमाया, तो हज़रत आयशा को मुतवज्जे करके फरमाया, आयशा तुमने यहाँ होंठ रखे हैं ना, तुमने यहाँ से पिया है ना? जी या रसूल अल्लाह, मैंने यहाँ से पिया है। प्याले की साइड को घुमा के जहाँ से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पानी पिया था, वहीं से होंठ रख के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया। आप अंदाज़ा फरमाएँ, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि ए मेरी बेटी, क्या तू उस चीज़ से, तू उस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेगी, उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेगी जिससे तेरे बाबा मोहब्बत करते हैं? हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं अब्बा जान, मैं तो बहुत मोहब्बत करूँगी। फ़रमाया, फिर आयशा से मोहब्बत किया करो, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इतना प्यार। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाया करते थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के तेवर पढ़ लिया करते थे, आपके मिजाज पढ़ लिया करते थे। आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि आयशा, जब तू मेरे से राज़ी होती है मुझे तब भी पता लगता है, और जब तेरे दिल में कोई खफगी आती है मुझे तब भी पता लगता है। जब तू मुझसे राज़ी होती है फिर तो बातों में कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तेरे दिल में कोई खफगी आती है तो फिर तो कहती है रब्बे इब्राहीम की कसम। मुझे पता लग जाता है। हज़रत आयशा ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ला अहजुरु इल्ला इस्मक, मैं सिर्फ आपका नाम ही छोड़ती हूँ, आपके तो साथ बैठी रहती हूँ, सिर्फ आपका नाम तरक करती हूँ, बैठी तो मैं आपके साथ ही होती हूँ। इतना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को प्यार दिया। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जो है उन्होंने हरीरा तैयार किया। अरब लोग एक हरीरा सा तैयार किया करते थे। ये सूजी और आटा, घी और जो है वो शक्कर वगैरह मिला के एक हरीरा सा, एक हलवा सा तैयार करते थे। अरब लोग उसको शौक़ से खाया करते थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने एक दफ़ा एक हरीरा बनाया, तो मेरी सौकन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी घर के अंदर मौजूद थी। तो मैंने हरीरा बना के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश किया, आपने भी उसमें से तनावुल फरमाया, और मैंने हज़रत सौदा से कहा कि आप भी खाइए, उन्होंने कहा मैंने नहीं खाना। मैंने दोबारा कहा आप खाइए, उन्होंने कहा मैंने नहीं खाना। तो फरमाने लगी कि मैंने उससे कहा कि आप ये खाएंगी, अगर नहीं खाएंगी तो मैं इसको आपके चेहरे पे मल दूंगी। हरीरे का वो प्याला उठा के हज़रत आयशा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास हो गई और फरमाया खाओ, उन्होंने कहा मैंने नहीं खाना। हज़रत आयशा ने वो हरीरा अपने हाथ में लिया और सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पे मल दिया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि सौदा तुम भी आयशा के चेहरे पे मलो। हज़रत सौदा ने वो हरीरे में उन्होंने भी अपना हाथ भरा और उन्होंने भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अपने आप को छुड़वाने के बावजूद उनके चेहरे पे मल दिया। इतने में फरमाती हैं कि बाहर से हज़रत उमर की आवाज़ आई, वो या अब्दुल्ला कहते हुए किसी को बुलाते हुए जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदेशा हुआ कि शायद उमर अंदर आएगा, मुझसे कोई बात करेगा। फरमाया जल्दी जल्दी अपने मुंह धो लो, जल्दी जल्दी अपने मुंह धो लो। एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके पड़ोस की तरफ से दावत मौसूल हुई, आपके पड़ोस की तरफ से दावत मौसूल हुई कि या रसूल अल्लाह आप आके खाना तनावुल फरमा लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आयशा को भी लेके आऊँगा, अकेला नहीं आऊँगा। उन्होंने अर्ज़ की नहीं या रसूल अल्लाह आप अकेले तशरीफ़ लाएंगे? फरमाया मैं नहीं आऊँगा। वो चले गए। वो दोबारा आए, दोबारा आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप हमारे घर में आके खाना खा लें। फरमाया आयशा के बगैर नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा जी आप अकेले तशरीफ़ ले आए? नहीं, आयशा को साथ लेके आऊँगा वरना तुम्हारी दावत कबूल नहीं है। वो चले गए। वो तीसरी दफ़ा आए, या रसूल अल्लाह आप हमारे घर में तनावुल फरमा लें, आके खाना तनावुल फरमा लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा के साथ आऊँगा। उन्होंने अर्ज़ की जी आप आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आके खाना तनावुल फरमाएँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल फरमाया। आप अंदाज़ा फरमाएँ कि ये क्या ज़बरदस्त इज़हार मोहब्बत है। लेकिन उलमा एक बात लिखते हैं, मुहद्दिसीन ने एक बात लिखी है, उन दिनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर फाका चल रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गवारा ही नहीं हुआ कि मैं जाके खाना खाऊं और आयशा फाके से रहे। इसलिए फरमाया कि मैं आयशा को साथ लेके आऊँगा। अगर आयशा भूखी है तो फिर मैं भी भूखा हूँ, आयशा खाना खाएगी तो मैं खाऊँगा, वरना मैं दावत कबूल नहीं करता। और वो भी सहाबी थे, उन्होंने बार बार क्यों आके अर्ज़ की? क्योंकि भाई उस वक़्त गुर्बत ही इतनी होती थी, उनके पास खाना ही एक बंदे का था। इसीलिए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बार बार अर्ज़ कर रहे थे। जब उन्होंने 2-3 दफ़ा देख लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के बग़ैर आने पर तैयार ही नहीं है, तो फिर उन्होंने एक और बंदे के खाने का कहीं से इंतज़ाम किया। जब इंतज़ाम हुआ फिर वो तीसरी दफ़ा तशरीफ़ लाए, आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप तशरीफ़ ले आएँ। फिर वही सवाल कि आयशा साथ आएगी? फरमा अर्ज़ की जी जी। फिर जाके इकट्ठे खाना तनावुल फरमाया। ये भी एक मोहब्बत का अंदाज़ है कि आपको अपने किसी करीबी दोस्त जिसके साथ आपको बेतकल्लुफ़ी हो, आपको अगर वो अकेले दावत कर रहा है और दूसरे लोगों को नहीं बुला रहा, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई मैं बच्चों समेत आऊँगा। आपको पता है कि उसके साथ बेतकल्लुफ़ी है और उसको कोई मुश्किल नहीं होगी, मेहमान संभालने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आप अगर ऐसा कह देते हैं बज़ाहिर के आपका उसके साथ कल्बी ताल्लुक़ है, मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है, अक़ीदत का ताल्लुक़ है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी, पता था कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, तो उसको फरमाया कि आयशा साथ आएगी वरना नहीं। तो इस तरह ये भी इज़हार मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आराम का बड़ा ख़ास ख्याल रखा करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि कभी कभी जो रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में कोई वफ़द आया, कोई लोग मिलने आए, लेट हो जाते और आपके इंतज़ार में मेरी आँख लग जाती, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बहुत आहिस्ते से दरवाज़ा खोल के दाखिल होते और बड़े दबे कदमों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक रखा करते थे कि कहीं आयशा की नींद ख़राब ना हो जाए, आयशा की नींद ख़राब ना हो जाए। आराम का भी इतना ख्याल रखते थे। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरकत से ही उम्मत को तयम्मुम जैसी अजीम नेमत मिली है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, इस घराने की बरकत से उम्मत को बहुत कुछ नसीब हुआ है।
جب تیمم حضرت عائشہ کی وجہ سے تیمم کیسے ملا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں، قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا، قافلے نے صبح ہونے سے پہلے آگے کو رخت سفر باندھنا تھا کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ کے کہیں گر گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روک دیا، فرمایا عائشہ کا ہار تلاش کرنا ہے۔ ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ عائشہ کا ہار تلاش کر کے آؤ۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار مل نہیں رہا، قافلہ لیٹ ہو رہا ہے، آگے جا کے فجر کی نماز پڑھنی تھی، اگلے مقام پہ پانی کا انتظام تھا، یہاں پانی ہے نہیں، صحابہ کے پاس وضو کا پانی نہیں ہے، صحابہ کو تشویش ہو رہی ہے، آ کے حضرت ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اب یہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، نماز کا کیا بنے گا، نماز کا کیا بنے گا۔ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتے ہیں، حضور کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو 2-3 کچوکے لگاتے ہیں کہ یہ کیا آئے دن تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے، یہ ہار پہلے بھی گم ہوا تھا وہ واقعہ افک میں، اور وہی یار اب دوبارہ گم ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2-3 کچوکے لگاتے ہیں کہ یہ کیا آئے دن تو کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم کی آنکھ کھل جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، اسی وقت تیمم کی آیات نازل ہو جاتی ہیں کہ پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے تم نماز پڑھ لیا کرو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو خطاب کر کے بلا کے کہتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ اے ابو بکر اور ابو بکر کے گھر والوں، ابو بکر کے گھرانے والوں، یہ کوئی پہلی خیر نہیں ہے جو آپ کی برکت سے امت کو نصیب ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی آپ کی برکت سے امت کو بڑی خیریں نصیب ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا پیارا بیٹا بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔